رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں, اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے. موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو ہم نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو, اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہ یا رسول اللہ, اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے, ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا, قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا, اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گی. ہائے واہ یا رسول اللہ. ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ. جاؤ اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے, جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا. میرے رب کی عزت کی قسم,
اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، او یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑ کے اس کے دین تم
چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، یہ کہنے کا موقع تھا۔ میں قربان جاؤں اس نبی رحمت اس کامل اکمل نبی اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول، ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امت، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں۔ پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے، وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی، نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے، پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے، ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے۔ تو آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے، پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، خون زیادہ نکل گیا، تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ، اس کا باغ۔
لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا، جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑ گیا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے، نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے لگا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹا پڑا، اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وقوانی علی الناس، اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الى عدو ملکتہ عمری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت، ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں، طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا۔
اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتے برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو، مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو، دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا. اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے. اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے. اذا الشمس قورت، چاند سورج مر رہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، المجید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی الودود، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التضاب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ. کہ کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟
آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کی تھپ. ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا 60 روزوں میں کیا کروں گا. تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بہ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں, یہ بیٹھا چورے آ, یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, تسی یہ نہیں کرو میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے, یہ داڑے نظر آئے, اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا پر اور کسی واسطے نہیں, صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے, ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا, ایک نماز کا اضافہ کیا تراویح. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, میری بات دھیان سے سننا, رمضان آنے والا ہے, تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ اسلامیہ حسنہ کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے, ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں بھی چاہ کے لے جاؤ گے. تو دادیاں تے تو لڑائی شروع ہو جاؤ, اما تو میرے نال ٹر, دادی تو میرے نال ٹر. میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, قعدہ, ذوالحج, یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا, عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ, آج روزہ رکھا, بھٹی تیار ہو گئی, گناہ ڈال کے جلاؤ, دوسرے دن اور گناہ جلاؤ, تیسرے دن اور گناہ, چوتھے دن اور, 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ, جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا, کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے, اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے, حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے, 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے, اذان دینے لگے, پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا, کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی.
تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کو کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے. دیگ پک رہی تھی, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے, بکرا. آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا, اگلے بازو. آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا, گردن کا گوشت پسند تھا, یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا, دودھ پسند تھا, برنی کھجور پسند تھی, عجوا کھجور پسند تھی, تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ. توڑی طرح نہیں 8 دن دے پکا کے فریڈاں ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی, ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے. تسی ماشاءاللہ 8 راتوں جو کھدی جاندے. ہاں تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا, نوچ کے پھینکا, کہ دستی پکڑانا. آپ نے انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر, آپ نے پکڑا, کھایا, کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا, جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا, اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے, رمضان آ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو, روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو, لڑے ہوئے ہوگے, ناراض ہوگے, میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے, بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے, تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو, رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو درگزر کرو, خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا, مرتبہ اونچا کر دے گا. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا, مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی. وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں, 5 راتیں جاگ لو, 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی, تو 5 راتیں جاگ لو, 21 23 25 27 29, ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا, ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے, دل میں بغض نہ ہو, نفرت نہ ہو, حقارت نہ ہو, کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو, بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو, تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. تو عبادات میں ایک نماز ہے, پھر ایک روزہ ہے, پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے, غریبوں کا نہیں ہے, متوسط طبقے کا نہیں ہے. تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے. 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے, روزے سال کے بعد آتے ہیں, گنجائش ہے, بیمار ہو بعد میں رکھ لو, مریض ہو بعد میں رکھ لو, زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو, حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو. یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے. دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو نمایاں ہے, جو روشن ہے, وہ میرے نبی کی زندگی ہے, وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, وہ میرے نبی کا درگزر ہے, میرے نبی کا پیغام محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو عروض اسلام اوثق. صحابہ نے کہا الصلاۃ, نماز. آپ نے کہا نہیں. جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ. آپ نے کہا نہیں. حج. آپ نے کہا نہیں. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نماز. جی نہیں. جہاد نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو غور سے, توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے,
اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام پیغام محبت ہے، میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے، کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں، یہ آپ کا دیس ہے، یہ آپ کا وطن ہے، اسے محبت سے بھرو۔ پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو، آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے، نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹاؤ، جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو۔ امت میں تفریق نہ پیدا کرو، یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، دو کام جب میرے نبی کے سامنے جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف رائے شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا، لیکن آپ پانی پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم بخت ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے۔ آپ نے کرتا اتار کے دیا، جا اس کو کفن دے دو کہ شاید کم بخت بخشا جائے۔ ہے اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا، کہ باہر نکالو۔
قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے. اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں. میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا. 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا، مکے والے، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. ایک جملے پر جاؤ معاف کیا. یہ میرے نبی کا پیغام ہے. میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت. سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں. کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں. یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی نے فرمایا، یتبع المومن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے. جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے. اب لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں. جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی. یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے. جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے. اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں. موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے. پوری تفصیل سنو. اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد، جنتی عورت. ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا. وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا. 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے. پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے. آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے. جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا. جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا، ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتہ ہے نا؟ مراسی سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کم کو نہیں کرتے. تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا، یہ میرا گھوڑا اس کی مالش کر. وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے. وہ شروع ہو گیا. جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا. وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں. وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی. جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا،
اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے. اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے, گھوڑا ہے وہ تو خرگوش ہے. صحیح گھوڑا ہے, ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتے. ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ, پیسج آف ٹائم, گستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے. جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ. ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے, ہمیں اتنا ہی کافی ہے. میں نے کہا تو یہ پتا ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں, پھل دانا کا نہیں. میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے, دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے. وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا, تو ہے 5 فٹ, تو کھجور کے نیچے سے گزرا, اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا, تو تا وچے مر جاؤنا. پھر مسرات سے معذرت کے ساتھ, جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ, وہ تو تجھے جیب میں ہی ڈال لے گی. پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے, لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے. 3 میل, 3 مائل, 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے. کسی ایک بو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کی دے. لہذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا, ان کو بھی 130 فٹ کرے گا. اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہ وہ کیوں؟ کہا بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ. جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی, ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی, ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے. جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی, ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا. اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا. ایمان والی عورتیں, جنت کی عورتیں کٹھی, جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی, جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا, ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی, ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں. اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں, موت بھی آئی, بڑھاپا بھی آیا, لڑائیاں بھی ہوئیں, جھگڑے بھی ہوئے, جدائی بھی ہوئی. نیک سے نیک عورت. 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے, مزدلفہ کے ساتھ. بھئی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے. تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے, چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے. تھے ہمارے علاقے کے, ہماری زبان تھی, یہاں نہ بیٹھو, پیچھے بیٹھو. تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹوریے, سائے سفر پہ آئے. وہ کہنے لگی میں تھک پئیاں, میرے کو نہیں ٹوریا جاندہ. تو بڈھا کہنے لگا اگا شیطان بھی چوٹنا ہے, اس شیطان کو بھی مارنا ہے, کام ڈھیر سارا چلیے. وہ کہنے لگے میں تھکی ہوئی, میں کوئی نہیں جانتی. دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی, مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی. بڈھا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے ہیں, اگا ہی ٹرنا ہے. اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں, ہے بات بڑی مزدار ہے. وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں, ناراض ہو کے چلی جائے گی, چل اگا ٹرنا ہے. تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے, جھگڑا بھی ہے. آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. یہ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے, اونچ نیچ ہو رہی, کھٹپٹ ہو رہی ہے, کھٹپٹ ہو رہی. تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے, ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا, ہم نے
ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپا سے ناندہ ہی ڈھول بجنا۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور نوکر آ کے سلام کریں گے، سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور مرحبا بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچ بولو۔ میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے۔ سچ بولنا سیکھو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے سہولت دے دی، یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ اور یہاں بھی جھوٹ بولو۔ تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے۔ سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، صرف ڈالر نہیں، ہر شے۔ آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سناؤں۔ معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کی، کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہا 5 لاکھ دا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔ نیت کرتے ہو؟ نیت سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو، پاسپورٹ ہے، رہو۔ اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے
وہ چیلے تھے جیب کاٹتے تھے. ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا. اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے, آج صرف 2 روپے. کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا, گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے, بٹوا واپس کر دیا, 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. میرے بھائیو, کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا. اللہ کے واسطے میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے, میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے. تمہارے پاس پیپر ہیں ضرور رہو, بن رہے ہیں ضرور رہو, فراڈ نہ کرو, جیلی کام نہ کرو, جیلی کام نہ کرو, عزت کے ساتھ واپس جاؤ. پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے, پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے, یہاں خرچ کرو. صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو, اب 6 سکول بناؤ, اپنی یونیورسٹیز بناؤ, اپنے کالجز بناؤ, اپنے بچوں کو, تمہارے بچے یہاں کے ہیں, اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے. ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے